اپنا سوال میرا یہ تھا کہ ایک حدیث ہے جس میں 73 سیکٹس کی بات کی جاتی ہے، جس میں سے صرف ایک جنہ میں داخل ہوگی، کیا وہ اوتھینٹک ہے؟ دیکھیں وہ حدیث اس کے اوپر کلام کیا گیا ہے، یعنی لیکن اس کو آپ اکثر یعنی مکمل مسترد بھی نہیں کر سکتے، اور صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اصل چیز ہے اس حدیث کے تعلق سے کہ ایک جو گروپ ہے وہ جنت میں جائے گا، باقی نہیں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کبھی نہیں جائیں گے۔ جنت میں جو جائے گا وہ تو اپنے عقیدے کی بنیاد پر جائے گا، باقی کے جو عقیدے ہیں چونکہ اس میں گڑبڑی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم سے وایا جہنم جائیں جنت میں۔ لیکن اگر ایمان جو بنیادی چیزیں ہیں دین کی، جیسے اللہ کے اوپر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، روز جزا پر ایمان لانا، رسولوں پر، کتابوں پر، تقدیر کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر ایمان لانا، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں اگر ایک انسان کے اندر ہیں جو، اور یہ بنیادی چیزیں صرف یہ 7-8 ہی چیزیں نہیں، اور بھی چیزیں ہیں، ضروریات دین ان کو بولا جاتا ہے، تو اگر وہ شخص، اور اس میں ختم نبوت بھی ہے، تو اگر وہ شخص ان چیزوں کے اوپر ایمان لائے گا اور پھر اگر کوئی عقیدے کے اندر اس میں کوئی گڑبڑی ہے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ وایا جہنم جنت جائے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر اس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے تو اب عمل کی بنیاد پر یہ طے ہوگا کہ اس کو جہنم میں جانا ہے کہ جنت میں جانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پھر ڈیسائیڈ کرے گا۔ اچھا، کیونکہ اس حدیث کو قرآن بھی سپورٹ کرتا ہے، کیا قرآن سپورٹ کرتا ہے اس کو؟ اس حدیث کو نہیں، اصولی طور پر قرآن نے جگہ جگہ یہ بات کی ہے کہ بھئی اگر آپ ایمان لائے، جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے، عمل صالح کیا تو جنت میں جائیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے۔ تو جنت اور جہنم کا تذکرہ تو پورے قرآن میں ہر جگہ ہے۔ رہی یہ بات کہ فرقوں کی، تو آبویسلی بات ہے کہ قرآن میں فرقوں کی بات کبھی نہیں ہوگی، قرآن فرقوں کی بات نہیں کرتا۔ ہاں یہ ضرور کرتا ہے کہ یہ قرآن میں آیت ہے کہ ہر ایک فرقہ جو ہے وہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس پہ خوش ہے، تو یہ آیت ضرور ہے سورہ روم کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں تقسیم ہوگی، لوگ جس طریقے سے لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور ہر گروپ یہ سمجھے گا کہ بھئی میں حق پر ہوں، تو ٹھیک ہے، قرآن نے اس چیز کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے وہ بالکل آتھنٹک ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، کوئی بھی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ وہ حدیث کیا ہے کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت میں ایک گروپ، ایک طائفہ، ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق کے اوپر پابند رہے گی ہمیشہ۔ ایک گروپ ایسا رہے گا میری امت میں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بقیہ لوگ ہیں وہ بھی میری امت میں ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حق کے ساتھ لگے ہوئے ہوں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں کچھ کھوٹ ہو یا عقیدے میں کچھ کمی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں میری امت۔ جی اچھا، اس کے اندر میں ایک اپنی ناقص رائے ایڈ کروں یہاں پہ، جس طرح حضرت نے بتایا کہ اس حدیث پہ ایون دو کہ کلام ہے کہ اس کو مکمل اوتھینٹک نہیں مانا جا سکتا، لیکن اس کو مکمل طور پہ ریجیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر ایکسیپٹ کر لیں یہاں پہ ہم کہ 73 فرقوں کی بات ہو رہی ہے جس کے اندر ایک جنتی اور باقی 72 کو جہنم بھیجا جا رہا ہے، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ امت کا 10% ہوگا یا 5% ہوگا، ہو سکتا ہے وہ امت کا 90% ہو۔ ہاں بالکل صحیح، بالکل جی ہاں، تو یہ اس میں اگر ایک سیکٹ ہے، سیکٹ جو ہے اس کا مطلب مسلمان ہونا ضروری ہے۔ جو مسلمان نہیں ہے لیکن خدا پہ بلیو کرتا ہے اور آخرت پہ بلیو کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے، لیکن ختم نبوت پہ بلیو نہیں کرتا ہے، تو آبویسلی بات ہے کہ ہم اس کو سیکٹ نہیں مانتے۔ اوکے، لیکن اگر وہ ختم نبوت پہ نہیں بلیو کرتا تو اس کا مطلب وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ختم نبوت جو ہے وہ ضروریات دین میں سے ہے، جو اس پہ بلیو نہیں کرے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اچھا، تو یہ اس لیے شہادے کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جی اچھا، یہ بتائیے، لیکن قرآن تو ایک سیکٹ کا ذکر کرتا ہے جو جنت میں جائے گا، وہ کہہ رہا ہے no one else will be able to help you if you don't believe and if you don't follow in believing in حضرت عیسیٰ۔ ارے یار، کتنی مرتبہ میں آپ سے بات کروں اس موضوع پر، آپ سے ہزاروں نہیں، میرے خیال سے لاکھوں مرتبہ، تھوڑا سا مبالغہ بھی ہے، کہ بات ہو چکی اس موضوع کے اوپر کہ وہ جو آیت ہے وہ مسلمانوں کے تعلق سے ہے۔ اچھا، بلیونگ ان عیسیٰ کا مطلب آپ کے ورژن کا بلیو نہیں ہے، ہم بھی بلیو کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، کیا ہم بلیو نہیں کرتے؟ بلیو کرتے ہیں، لیکن اس طرح بلیو کرتے ہیں جیسا کہ قرآن نے ہمیں بتایا اس طرح بلیو کرو، اس طرح بلیو نہیں کرتے جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ نہیں، لیکن وہ ہے
اس میں صرف بلیو کرنی ہے، اس میں لکھا ہے فالو کی بات کی ہے نا، بلیو فالو کرتے ہیں نا، فالو ہم نے کیا، حضرت عیسیٰ کی اس پیشن گوئی کو فالو کیا کہ میرے بعد ایک آخری نبی آنے والا ہے، سورہ صف کے اندر وہ پیشن گوئی موجود ہے، فالو کرتے ہیں سارے مسلمان، کیا مسئلہ ہے؟ ٹرو فالوورز حضرت عیسیٰ کے ٹرو فالوورز تو ہم ہی ہیں۔ جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے نیم کو اتنا ریزسٹ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ کمال کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، دن رات ہم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے قصے ذکر کر رہے ہیں، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ریزسٹ کر رہے ہیں؟ مطلب اپنے ذہن میں آپ نے ایک مفروضہ گڑھا، اس کے بعد ہلکی آنچ پہ اس کو پکایا اور سمجھا کہ بھائی یہ بالکل پکا ٹھکا ہو گیا، اور جا کے وہاں ہمارے سامنے پروس دیا، تو یہ تو پھر اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا، اپنے ذہن میں آپ پلاؤ بناتے ہیں، اس کی کیا اوقات ہے؟ مفتی جی میں تو پلاؤ کیا بنا رہا ہوں، قرآن کہتا ہے all those who follow Jesus will be superior, those who do not believe in following Jesus will suffer terrible agony in this world and hereafter. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنا، اس موضوع پر میری آپ سے اس سے پہلے بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ہوئی ہے، بالکل بات ہوئی ہے۔ کتنی مرتبہ ہوئی ہے؟ کم از کم 4 دفعہ ہوئی ہے۔ 4 مرتبہ۔ ہر ایک مرتبہ میں نے آپ کو اس سے پہلی والی آیت دکھائی ہے یا نہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ ہاں جی ہاں دکھائی ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں مسلمین کا لفظ ہے یا نہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ ہاں جی ہاں مسلمین کا لفظ ہے۔ بس بات ختم، اب ایک ہی بات کو ریپیٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، اس لیے تو میں اپنے آپ کو مسیح مسلم کہتا ہوں۔ جی تو جب اس میں لفظ مسلم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنے والے مسلمان ہی ہیں، آپ نہیں ہیں۔ آپ کا جو ورژن ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ تو کفر ہے، وہ تو حضرت عیسیٰ کی توہین ہے، وہ تو بلاسفیمی ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دا موسٹ سپیریئر مان رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں ہے نا، مانا نا؟ نہیں جب قرآن کہہ رہا ہے تو پھر یہ قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ جی ہاں میں قرآن کو مطلب I don't take it as inherent word of God. I say کہ اس میں کیونکہ اس میں بہت سی اوتھینٹک چیزیں ہیں جو آپ یہ کیسے طے کرتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک اور یہ اوتھینٹک نہیں ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے دس از واٹ اسکالرشپ از آل اباؤٹ، کہ آپ اسکالر نہیں ہے نا؟ نہیں میں اسکالر نہیں ہوں، بٹ آئی مین یو ڈونٹ ہیو ٹو لیبل کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے میں کہتا ہوں۔ آپ نے کہا نا کہ بھئی آپ خود اسکالر نہیں ہیں، آپ نے نہیں لیبل ہے، لیکن اسکالرشپ آپ کے پاس نہیں ہے نا؟ نہیں میں اسکالرشپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو یہ کیسے پتا کہ یہ آیت اوتھینٹک ہے؟ یعنی یہی ہوا نا کہ پک اینڈ چوز، اس کو کہتے ہیں کہ جو مجھے پسند آئے وہ لوں گا قرآن میں سے، ورنہ نہیں لوں گا۔ مثال کے طور پر کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اس آیت کو مانتے ہیں آپ؟ سورہ مائدہ کی۔ ہاں مانتا ہوں کچھ مطلب بیسکلی، لیکن ایٹ سیم ٹائم تو اب اس آیت کا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ جب اللہ حضرت عیسیٰ سے یہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کو چھوڑ کر معبود بنا لینا؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، میرے لیے یہ کہاں زیبا دیتا ہے کہ میں ایسی بات کہوں جو حق نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں یہ کہتا تو آپ کو معلوم ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جو کچھ میرے دل میں ہے جانتے ہیں، جو کچھ آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، میں نے تو اس چیز کا حکم دیا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، کہ جس چیز کا آپ نے حکم دیا میں نے تو وہی بات کہی، اور وہ بات کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ میرے اور تمہارے رب کی عبادت کرو اور کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ مجھے بتائیں کہ اس ورژن کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہاں مانتا ہوں، بالکل مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے کہتا ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ میں اس وقت تک کہ ان لوگوں کے اوپر گواہ رہا جب تک کہ میں ان کے درمیان باقی رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، کہ جب آپ نے مجھے وفات دے دی یا آپ نے مجھے اٹھا لیا، آپ نے مجھے ریس کر لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ، اب آپ نگراں ہو گئے تھے، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ، اب اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو آپ کا حق ہے، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ مغفرت کر دیں گے تو آپ بڑے طاقتور ہیں اور رحم والے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ کی اتباع کرنے کی کوشش کی، یہ کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں حضرت عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگر اللہ تو عذاب دے گا تو تیرا حق ہے، عذاب دینا اللہ کا حق ہے۔ ان کو جو کہتے ہیں کہ ہم مسیحی تھے حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد، جی اس کو مانتے ہیں؟ جی دیکھیے ہاں، جو دیکھیے کسی بھی ریلیجن میں جب ایکسیسونیس آ جائے، جیسے میں کہتا ہوں کرسچینٹی کا سب سے بڑا بلنڈر یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا، ٹھیک ہے؟
یہ تو آپ نے کیا بنایا میں اس کو مسایہ مانتا ہوں، مسایہ آف مین کا مسیح. بھائی وہ تو سب ساری دنیا میں سب مانتے ہیں. مسایہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ میں ان کو صرف رسول نہیں مانتا. اچھا، میں ان کو مسایہ مانتا ہوں. مسایہ کا کیا مطلب ہے؟ One who has been anointed to save mankind. اس کا یہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ مسایہ کا لفظ کہاں سے آیا؟ مسیح سے آیا نا، عربی لفظ ہے. جی. اچھا، مسیح کے معنی کیا ہے؟ The anointed one. The appointed one. The anointed one. Appointed one. Anointed یا appointed؟ دونوں کہہ لیں، دونوں. ٹھیک ہے، appointed one. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ دجال کے لیے بھی مسیح کا لفظ آتا ہے، مسیح دجال. ہاں، وہ کیا ہے کہ he will represent himself as مسیح. ٹھیک، تو اب اگر حضرت عیسیٰ کے لیے مسیح کا لفظ ہے، اور یقیناً ہے حضرت مسیح کا لفظ مسیح حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ کو اپوائنٹ کیا گیا ہے. جس طریقے سے کا مطلب کیا؟ ذرا اس کا لفظی ترجمہ ہے پوری زمین میں پھرنے والا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پوری زمین میں پھریں گے نازل ہونے کے بعد دوبارہ اپنی دوسری سیکنڈ کمنگ میں، اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے. حدیث کے اندر موجود ہے. اور صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام اہل کتاب جو آج ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تھرو اسلام میں داخل ہو جائیں گے. یہ اگر یہ مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے انسانیت کو کی حفاظت کریں گے، انسانیت کو بچا لیں گے، تو بالکل میرے اور آپ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن آپ خالی یہ نہیں سمجھتے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موسٹ سپیریئر ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی، اگر آپ حضرت عیسیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے سیکنڈ کمنگ میں؟ وہ ان پہ ایمان لائیں گے؟ کیا مطلب؟ کیا وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے یا نہیں؟ نہیں، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امتی ہوں گے. ہاں، یہاں گڑبڑ، یہاں مار دی آپ نے ڈنڈی. اب مجھے ایک بات بتائیں، اب دیکھیں یہ ہے ڈنڈی. اب مجھے بتائیں کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیکنڈ کمنگ کی بات کہاں لکھی ہے؟ قرآن پہ بات ہو رہی نا، تو قرآن میں بتائیں کدھر لکھی ہے؟ سیکنڈ نہیں، آپ اس پہ بات کیجئے گا. میں اس میں کچھ غلط قسم کی انفارمیشن نہیں دینا چاہتا. پلیز گو ہیڈ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا بھائی اسکالرشپ کے لیے ٹائٹل ہونا ضروری نہیں، تو آئی ایم اسیومنگ یو آر اے اسکالر. تو جب آپ اسکالر ہیں تو مجھے بتائیں کہ قرآن میں سیکنڈ کمنگ کہاں لکھی ہے حضرت عیسیٰ کی؟ Blessed is the day when I was born, blessed is the day when I'll die, and blessed is the day when I'll be resurrected. اس کے بعد سیکنڈ کمنگ کیا؟ I'm not totally sure. حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے دنیا میں یا نہیں؟ ہاں جی، ہاں آئیں گے، ضرور آئیں گے. کہاں لکھا قرآن میں؟ I don't have the reference right way. وہ ہے ہی نہیں قرآن میں. یہ تو احادیث متواترہ سے ثابت ہے نا، متواتر احادیث سے ثابت ہے. قرآن میں تو نہیں ہے اس کا ذکر کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے. دیکھیں نا، اس میں ہے تو آپ نے مجھے ایک بات بتائیں، آئیں گے کہاں سے اٹھایا یہ عقیدہ؟ یہ دیکھیے، بات سنیے، آپ نے ابھی ایک ریفرنس کوٹ کیا. میرے ریفرنس کو چھوڑ دیجیے، ابھی ہم آپ کی ایپسٹیمولوجی بات، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے دوبارہ. قرآن کا آپ کو پتہ نہیں کہ ہے کہ نہیں، آپ کو پتہ کیسے چلا کہ آئیں گے؟ ہاؤ ڈو یو نو؟ دیکھیے بات سنیے، ابھی آپ نے ایک ریفرنس کوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے ان سے کہا. ٹھیک ہے، یہ تو کون ہوگا اس قیامت کے دن؟ ادھر حضرت عیسیٰ ہوں گے. یہ قیامت کے دن سیکنڈ کمنگ کی بات ہو رہی ہے نا. یہ قیامت کے دن ہوگا بھائی. حضرت عیسیٰ تو جا چکے ہیں نا، ابھی تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. ابھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کا انتقال ہو گیا. ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں، ان کو ریز کیا گیا، وہ ریز کرنے کے بعد اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے. اب مجھے بتائیں کہ دوبارہ آنے کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ آپ نے کہا نہیں ہے تو نہیں ہے. ٹھیک، آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے کہا آئیں گے، ہاؤ ڈو یو نو؟ کیونکہ بہت سی حدیثیں بھی بات کرتی ہیں اور بائبل بات کرتی ہے. تو آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے کس بنیاد پر یہ عقیدہ لیا؟ میں تو دونوں اسکرپچرز کو کوٹ کرتا ہوں، بائبل کو بھی اور قرآن کو بھی. تو آپ نے بائبل کی بنیاد پر یہ عقیدہ لیا کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے؟ جی، سپورٹڈ بائی ویریس مسلم بلیفs. اچھا، حدیثوں کی بنیاد پر بھی عقیدہ ہے جو اوتھینٹک ہیں ان پہ آف کورس. اب آتھینٹک حدیث میں یہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے. اب اس کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ امتی کیسے ہوں گے جب حضرت رسول اللہ کو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہو I do not know what's going to happen to me or to you. مطلب اتنی آنیسٹی کہاں سے ملے گی؟ اور انہوں نے پھر انہی رسول کو یہ ریویلیشن دی گئی
all who follow Jesus, God is going to fill their hearts with compassion and mercy. भाई हर फॉलोइंग नबी को पुराने नबी की तस्दीकी करनी है ना, पिछले नबी नाम है, नाम से बकायदा हजरत ईसा के नाम से ये चीजें आई हैं। All who follow हजरत इब्राहिम के नाम से भी आई हैं, हजरत नूह के नाम से भी आई हैं, हजरत मूसा ईसा सबके नाम से आई हैं। ये देखिए ना, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि आप कितने रेजिस्ट करते हो हजरत ईसा के नाम को। बात ये नहीं है, देखें ये फालतू में बातें करना, इमोशनल आर्गुमेंट, हाँ ये इमोशनल आर्गुमेंट है। हजरत ईसा को वही मकाम दिया जाएगा जो हजरत ईसा का है, हजरत नूह का मकाम हजरत नूह को दिया जाएगा, और जो हजरत इब्राहिम का वो हजरत इब्राहिम को। ये नहीं होगा, होल्ड ऑन, ये नहीं होगा कि चूंकि आप बहुत इमोशनली अटैच्ड है हजरत ईसा से, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई वो नहीं है, लिहाजा हजरत ईसा को हम कहते कि मोस्ट सुपीरियर है। नहीं, ये नहीं कहा जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि हजरत ईसा की शरीयत को फॉलो करें। क्यों? चूंकि हजरत ईसा की जो शरीयत है वो तो डिस्टोर्ट हो चुकी ना, वो तो है ही नहीं। आप बाइबल को मोस्ट ऑथेंटिक मानते हैं, और अगर मानते हैं तो साबित कर दें। देखिए बात सुने, अभी मैं आपको उनकी सुपीरियरिटी का कुरान से आपको मैं ना, आप बाइबल से दें, कुरान से तो आपने मैं कुरान का जवाब दे दिया, हमने उसका जवाब भी दे दिया। अब आप मुझे बाइबल से बताएं कि हजरत ईसा, मैं कुरान पे आ रहा हूं प्लीज। अब आप मुझे बाइबल से बताएंगे कि हजरत ईसा दोबारा आएंगे और हजरत ईसा की शरीयत को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलो करेंगे, और बाइबल की वो ऑथेंटिसिटी भी साबित करें। जी, जो बाइबल जी अपने कुरान में लिखा है कि हजरत मरियम को अल्लाह ताला ने चुना। नहीं कुरान की बात, हजरत मरियम को चुना, खास तौर से चुना, उनको पाक हजरत मरियम को चुना और रसूल का नाम मुस्तफा रखा, द चोजन वन। ठीक है, इस्तफा, और इस्तफा का लफ्ज आदम के लिए इस्तेमाल हुआ, इन्नल्लाह इस्तफा आदम को भी चुना। सुनिए तो देखिए, उनको हजरत मरियम को चुना, नाम रखा मुस्तफा किसका? उनको पाक किया, किसी और खातून को पाक किया आज तक नहीं। अल्लाह ताला ने सिर्फ एक खातून को पाक किया। बात है, यहाँ पर किसी का मुकाबला नहीं हो रहा है। बात ये नहीं हो रही कि हाँ मुकाबला तो कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, ये गलत बात है। हम तो कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं, आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं मेरे मुंह में अपने अल्फाज डालकर कि खुदा ना खास्ता मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नीचे कर रहा हूँ, हजरत मरियम को नीचे कर रहा हूँ, और किसी और को ऊपर कर रहा हूँ। हम कुरान की एक हजरत मोहम्मद को ऊपर कर रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वही मकाम है जो मकाम कुरान ने तय कर दिया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का वही मकाम है जो कुरान ने तय कर दिया। हम उनको मरियम ताहिरा मुताहरा कहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि अब वो मोस्ट सुपीरियर है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जन्नत की खातून है, तो जन्नत की खातून है, उसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तक जन्नत की तो बहुत सी खातूनें होंगी। लिसन टू मी, यहाँ तक कि इख्तिलाफ हुआ है इस चीज में कि अफजल तरीन खातून कौन है, क्या हजरत खदीजा है, या हजरत मरियम है, या हजरत आसिया है फिरौन की बीवी, कौन है? इसमें इख्तिलाफ हुआ है। कुछ लोगों ने कहा नहीं जी हजरत मरियम है, कुछ ने कहा जी नहीं हजरत आसिया है, कुछ ने कहा नहीं हजरत खदीजा है, कुछ ने हजरत फातिमा की बात की, कुछ ने हजरत आयशा की बात की। क्यों? इस ताल्लुक से कोई सॉलिड बात हमें नहीं मिलती है, इसलिए हम यहाँ पर ये अकीदा नहीं रखते कि हजरत मरियम ही होंगी, या हजरत आसिया ही होंगी, या हजरत खदीजा ही होंगी। इनमें से कोई भी हो सकता है, ये अल्लाह ताला का फैसला है। पॉइंट ये है यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अगर आप या उनकी वालिदा के लिए इस्तफा का लफ्ज है, तो भाई मोहम्मद के लिए मुस्तफा का लफ्ज है, और आदम के लिए भी इस्तफा का लफ्ज है। अब आप कैसे फैसला करेंगे कि नहीं ये ज्यादा चोजन वन है, वो कम चोजन वन है? हाउ इन द वर्ल्ड यू विल डिसाइड? देखिए आपने आपको एक्सपोज कर दिया इधर। आपने देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं chosen above the women of all nations। मसीह मुस्लिम भाई ये आयत है, हमने पढ़ी हुई है, इसको समझते भी हैं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए जो बरात का अल्लाह ताला ने ऐलान किया, उसकी वजह यह है कि सूरह निसा में अल्लाह ताला ये बात फरमाते हैं यहूदियों के बारे में, वबी कुफ्रिहिम व कौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा, कि वो मरियम अलैहिस्सलाम पर बुहतान लगाते थे कि ये पाक नहीं है, नापाक है, नाउज़ु बिल्लाह, और ये जो है वो ज़ानी है। उसकी बेस पे अल्लाह ताला ने उनके हज़रत मरियम के बारे में उनकी बारात का यहाँ ऐलान किया, उनके नाम पे एक सूरत पूरी मुकम्मल कुरान के अंदर उतारी, इसी बेस पे। इसके अलावा इसका कोई ऐसा रीजन नहीं था कि मरियम ही पाक हैं और बाकी नाउज़ु बिल्लाह बाकी औरतें नापाक। सही, देखिए चलें जी, हो गया। अब अगली मरतबा बात करेंगे इस मौजू पर एक मरतबा। बहुत थैंक यू मुफ्ती साहब फॉर द टाइम, थैंक यू। चलें, सही है।